والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اور ذکر کیجئے اس قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ اور ذکر کیجئے قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 تا آیت نمبر 57 ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ قدر تفصیل سے خالق کائنات نے بیان فرمایا، اور کچھ انبیاء کرام کا اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے گا۔ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح ہونے والے سو وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس میں بہت ساری باتیں بھی نبی جوڑی کی، لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جو حضرت ہاجرہ کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ اسماعیل علیہ السلام بھی وہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور حضرت ابراہیم کے فرزند ارجمند ہی ہے۔ اس سے مراد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے۔
ان کی ایک خاص صفت بیان فرمائی، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، جو بھی وعدہ فرماتے سو اس پر پورے اترتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک تاجر سے کچھ وعدہ فرمایا کہ میں کل آپ سے اسی جگہ ملوں گا اور ہمارا کچھ لین دین ہوگا۔ تو اگلے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ادھر رکے رہے، سارا دن انتظار کرتے رہے اپنے وعدے کے مطابق، لیکن وہ نہ آیا۔ تو یہ ان کی خاص صفت تھی، صادق الوعد۔ اور اسلام نے جو محاسن اخلاق دیے ہیں کہ جن سے اخلاق انسان کا خوبصورت ہوتا ہے، سو ان محاسن اخلاق میں سے وعدے کو پورا کرنا سو یہ بہت بڑا حسن خلق ہے، اور جس کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو سو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ میں نے کچھ لین دین کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ادھر رکیں، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو نہیں بنے تھے، تو وہ بعد میں بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ ادھر رکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام رکے رہے، حضرت عبداللہ فرماتے میں گیا اور بھول گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب مجھے یاد آیا، میں واپس آیا تو آپ علیہ السلام ادھر ہی کھڑے تھے، اور صرف اتنا فرمایا کہ عبداللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، جب سے آپ کہہ کے گئے کہ وعدہ کر کے میں ابھی واپس آ رہا ہوں، سو میں اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا وصف تھا، جو وعدہ کیا تو سو اس پر پورے ہی اترے، ہر حالت میں اس ٹائم پہ ہی پورے اترے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام مدینہ سے کچھ باہر گئے اور ایک یہودی سے آپ علیہ السلام نے کچھ لین دین کیا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ خریدا اور فرمایا کہ آپ ادھر رکیں، آپ کا میرا سودا ہو گیا اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ابھی پیسے لے کے آ رہا ہوں اور آپ سے یہ خرید لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب سودا کیا تو اکیلے تھے، جب آپ واپس گئے نا مدینہ سے اس کی رقم لینے تو آنے لگے تو حضرت خزیمہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ آتا ہوں، فرمایا آ جائے۔ جب پہنچے اس یہودی کے پاس تو یہودی کسی اور آدمی کو مہنگے داموں گھوڑا بیچ چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ کا سودا تو میرے ساتھ ہو گیا تھا اور میں آپ سے وعدہ کر کے گیا کہ میں بھی واپس آ رہا ہوں، تو سو آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا، آپ کو اور میرا سودا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں میرا سودا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی گواہ؟ تو اس وقت تو کوئی اور تھا نہیں، آپ سلم تھے اور ساتھ میں صرف وہ یہودی۔ تو حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان سے سودا کیا ہے، آپ ان سے وعدہ کر کے گئے ہیں اس بات کا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خزیمہ آپ اس بات کی کیسے گواہی دیتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں، ہم نے آپ کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بھلا دنیا کے معاملات میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو میں صرف آپ کی زبان پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ کا سودا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میرا خزیمہ وہ صحابی ہے کہ جس معاملے میں یہ گواہی دے گا اس ایک کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی، یہ اس کا خاص وصف ہے، 2 آدمیوں کے برابر۔ اسی لیے تو جب
حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی اور کافی سارے صحابہ کرام حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو قرآن مجید کی تدوین کا کام شروع ہوا، لکھا جانے لگا کہ لکھ کے محفوظ کریں وہ جو الگ الگ تختیوں پہ لکھا ہوا ہے، کیوں نہ ایک مصحف بنا لیا جائے۔ تو ساری آیات آئی، قانون بنایا گیا کہ ایک آیت 2 آدمی لے کے آئیں گے ایک ہی طرح تو پھر لکھی جائے گی، تمام تر لکھی جاتی رہی۔ آخر میں حضرت خزیمہ ایک آیت لے کے آئے، سورۃ توبہ کی آخری آیات، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو ایک حضرت خزیمہ لے کے آئے، باقی جو ہیں وہ صحابہ کرام کے پاس تھی، اس وقت موجود نہیں تھے، تو وہ لے آئے۔ ہاں بھئی اب کیسے لکھیں؟ قانون تو ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس ایک آیت ہونی چاہیے، تو ایک ہی لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی حدیث سنائی، فرمایا کہ حضرت خزیمہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، یہ میرے پیغمبر فرما کے گئے تھے، لہٰذا اس کی آیت لکھ دینی ہے قرآن مجید میں۔ تو صادق الوعد، وعدے کا سچا ہونا، سو یہ انتہائی حسن خلق ہے۔ اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وعدہ کر کے جان بوجھ کے پورا نہیں کرتے، تو فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پیٹھ پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ وعدہ خلاف لوگ آ رہے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا دور سے کہ یہ آ رہے ہیں، یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں۔ تو جہاں شریعت اسلامیہ نے عبادات کے قانون اور اصول دیے ہیں، وہاں حسن معاشرے میں رہنے کے لیے خاص اصول اور قوانین پر زور دیا۔ یہ معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے میں امن و امان کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے وعدے کا پورا کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا، جو وعدہ کیا سو اس کو پورا کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ وعدہ کرنا کون سا جائز ہے اور پورا کرنا کون سا لازم ہے۔ دیکھیں، ہر جائز کام پر وعدہ کرنا جائز بھی ہے اور اس کو پورا کرنا لازم بھی ہے۔ وعدہ کرنا یا قسم اٹھانا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ جو وعدہ کر رہے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں، سو ایک ہی معنی میں ہے۔ جب وعدہ کیا کسی جائز کام پر تو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ اپنے کام پر اپنے رب کو گواہ بنا رہے ہیں کہ جی میں رب کو گواہ بنا رہا ہوں، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وعدہ جائز کام پہ کیا جائے وہ جائز ہے وعدہ کرنا، اور اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ کسی بھی خلاف شرع کام پر، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام ہے، اس پہ وعدہ کرنا گناہ بھی ہے، اور اگر کسی نے کسی گناہ پر وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو توڑنا فرض ہوتا ہے، کیونکہ اس پر وعدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس کو پورا کرنا اور اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے گناہ کے کام پر وعدہ کرنا بھی گناہ ہے اور اس کو پورا کرنا بھی گناہ ہے، بلکہ پورا نہیں کرنا بلکہ اس کو توڑنا جو ہے یہ فرض عین کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاص صفت انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاص دوسری صفت کہ اپنے گھر والوں پہ اس بات کا بڑا زور دیتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی کام ہے وہ اپنے گھر سے ہی شروع کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے میں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے گا، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا، اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں سب سے پہلے پیغام سنایا کہ بھائی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، مان جاؤ تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرے پیغمبر آپ نے بھی خود بھی اس بات پر کاربند رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے بِالصَّلَاةِ، نماز کا، نماز پر کاربند رہنا ہے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ
اور ذکر کیجئے قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، بلند مقام سے نوازا تھا۔ ادریس علیہ السلام، تفسیر قرطبی میں لکھی ہے یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے پیغمبر تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کے ساتھ یہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی سب سے پہلے قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور کپڑوں کی سلائی کرنا انہوں نے شروع کی، اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے بھی ادریس علیہ السلام نے ہی پہنے تھے سب سے پہلے، تو یہ انہوں نے کام شروع کیا اپنے ہاتھ سے۔ انہ کان صدیقا نبیّا، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کر دیا۔ تو اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور آپ علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے پہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ان کی ملاقات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، تو اس میں یہ کچھ مغالطہ ہوا ہے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، نہ کہ یہ کہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔